बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करने और बिलखुसूस फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन के बयान के लिए हाज़िर खिदमत हैं। आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल हकीकत में मोहब्बत अहले बैत के इजहार का एक तरीका है, और जब इंसान को इस घराने से मोहब्बत होती है तो ये कुर्ब खुदा का एक ज़रिया है। अल्लामा शेख सदूक ने अमाली में एक रिवायत नकल की है, फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के मलाइका भी अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं तो उस कुर्ब के ज़रिया मोहब्बत अली और मोहब्बत अहले बैत है। बहरहाल मोहब्बत फ़कत ज़बान से नहीं होती, मोहब्बत कैसे होती है इसका एक खूबसूरत अंदाज़ जनाब अलैहिस्सलाम ने नाजुल बलागा के खुतबा नंबर 95 में इरशाद फरमाया। इमाम फरमाते हैं, उन्ज़ुरू अहले बैत नबीकुम, अपने नबी की अहले बैत पे नज़र रखो। जहाँ वो उठते हैं आप उठ खड़े हो, जहाँ वो बैठते हैं आप वहाँ बैठ जाओ और रुक जाओ। उनसे आगे न बढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे, उनसे पीछे न रहना वरना हलाक हो जाओगे। ये है हकीकत में मोहब्बत का एक अमली सबूत। बहरहाल हमारा यहाँ मौजू 13 रजब के हवाले से फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन है। इस वीडियो में हम 5 फ़ज़ाइल बयान करेंगे, और ये अंदाज़ अपनाने की ज़रूरत इसलिए है कि जवानों के लिए बिलखुसूस ये पहलू वाज़े हो। हम कहते हैं अली के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। अगर हमें कोई बिठाए और कहे कि आप 10 फजीलतें यहाँ लिख दें हमें, तो आया हमारे पास ये लिखने की या हवाला रखने की सआदत होती है या नहीं। इसलिए इन वीडियोज़ का मकसद ये है कि जवान बिलखुसूस और मोमिनीन व मोमिनात बिलउमूम ये मद्देनज़र रखें कि जनाब अलैहिस्सलाम के कुछ फ़ज़ाइल ऐसे हों जो हमारे पास लिखे हुए हों, हम अपने बच्चों को भी सुना सकें, अपने घरों में महफ़िलें सजें तो उनमें एक दूसरे को पढ़ा सकें। और ये इससे बेहतर कौन सा खूबसूरत ज़रिया होगा कि हम आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल या अल्लाह के कलाम से या मुस्तफ़ा के फरमान से या आले मोहम्मद की अपनी ज़बान से। बहरहाल हमारा फ़ज़ाइल का मौजू जनाब अमीरुल मोमिनीन का कलाम नहजुल बलागा है, और इस मुकाबले का मकसद ये है कि आप लिख लें इन फ़ज़ाइल को ताकि दूसरों के सामने पेश कर सकें, तहरीरी तौर पर भी पेश कर सकें और तकरीरी तौर पर भी पेश कर सकें। अब सवाल और जवाब की सूरत में इन फ़ज़ाइल को बयान करते हैं। पहला सवाल ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अमीरुल मोमिनीन का नहजुल बलागा में बचपने का खूबसूरत जुमला फ़ज़ीलत का कौन सा है? सवाल नंबर 1 इस मुकाबले का। पहली वीडियो में सवाल मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर हमसे पूछा जाए कि अमीरुल मोमिनीन के बचपने का खूबसूरत तरीन फजीलत का जुमला आप क्या बयान करेंगे? अब आप अगर इस वीडियो को यहाँ पोज कर देंगे तो दिलचस्प होगा कि आप खुद सोच लीजिए, फिर जवाब मैं इसका फ़ौरन देता हूँ, और आप इंशाल्लाह इन जवाबात को गूगल फॉर्म या व्हाट्सएप फॉर्म पे इस्लामिक थॉट की या मरकज़ अफ़कार इस्लामी की वेबसाइट पे जाके देंगे तो इंशाल्लाह इन इनामात में आप शिरकत कर सकेंगे। और ये डेट इसकी है 13 रजब तक। तो 13 रजब तक जब आप ये फ़ज़ाइल सुनेंगे या लिखेंगे या जवाब की तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह ये ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब होगा। बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि अली अमीरुल मोमिनीन के बचपने की कौन सी फजीलत आपकी निगाह में है? मैं इसका जवाब नहजुल बलागा के हवाले से पेश करना चाहता हूँ। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने बड़ी तफसील से अपने बचपने को जहाँ बयान फरमाया है वो खुतबा नंबर 190 है, खुतबा कासिया। वहाँ का एक जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं जो आपको जवाब के तौर पर देना होगा, और वो जवाब ये है कि अमीरुल मोमिनीन का मेरी निगाह में, आप दूसरे जुमलों को भी ले सकते हैं, मेरी निगाह में अली इब्न अबी तालिब की बड़ी फजीलत ये है कि जहाँ जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अना वलदुन व यज़ुम्मुनी इला सदरे, मैं बच्चा ही था कि रसूलुल्लाह मुझे अपने सीने से चमटाए रखते थे। तो पहली फजीलत कौन सी अली के बचपने की? अली नबी के सीने के सवार हैं। अब इस ऐसे को अगर आप पढ़ेंगे तो और ही लुत्फ आएगा। मैं जल्दी से तर्जमा करता जाऊं। जनाब अमीर फरमाते हैं, तुम जानते ही हो कि रसूलुल्लाह से करीब की अज़ादारी और मखसूस कद्र व मंजिलत की वजह से मेरा मकाम उनके नज़दीक क्या था।
میں بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ نے مجھے گود میں لے لیا تھا، اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ پہلے آپ کسی چیز کو چباتے، پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے۔ انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا، نہ میرے کسی کام میں لغزش و کمزوری دیکھی۔ یہ خطبہ نمبر 190۔ تو جواب فقط کیا ہے؟ علی سینہ نبی کے سوار، یہ بچپنے کا علی کا ایک فضیلت کا جملہ ہے۔ دوسری چیز اور دوسرا سوال جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بچپنے کا جو تذکرہ کر رہے ہیں تو پیغمبر اکرم کے خاندانی کسی فضیلت کو بیان کیجئے۔ سوال سنیے کہ جناب امیر المومنین کے بچپنے کا تذکرہ ہے تو وہ خاندانی بات سنائیے۔ اب ہم بات خود نہیں سناتے بلکہ علی نے سنائی ہے اور اپنے خاندان کو کس انداز سے پیش کیا ہے۔ سوال ذہن میں خاندانی فضیلت، جواب کیا ہے؟ جواب آپ فقط اتنا لکھ دیں گے کہ جواب جناب امیر المومنین نے خط 45 میں دیا۔ یعنی سوال یہ ہوگا کہ خط 45 میں جہاں جناب امیر علیہ السلام نے خاندان کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہ کس مقام پر ہے؟ یہ ہے سوال۔ جناب امیر علیہ السلام نے اپنی خاندانی عظمت کو جہاں بیان کیا ہے وہ نہج البلاغہ کے کس مقام پر ہے؟ جواب ہے خط نمبر 45۔ عثمان ابن حنیف کو جناب امیر المومنین نے یہ خط لکھا ہے اور اس میں ایک جملہ ہے وَأَنَا مِن رسول اللہ كَالصَّنْوِ مِنَ الصَّنْوِ وَالذِّرَاعِ مِنَ الْعَضُدِ۔ مجھے رسول اللہ سے وہی نسبت ہے جو ایک ہی جڑ سے پھوٹنے والی دو شاخوں کو ایک دوسرے سے اور کلائی کو بازو سے ہوتی ہے۔ اب کیا فضیلت ہے علی کی اس بچپنے کی اور اس رشتے کے اور اس تعلق کی کہ میرا نبی سے وہ تعلق اور وہ رشتہ ہے جیسے بازو کا کلائی سے ہوتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے، کسی وقت انشاءاللہ ان فضائل کو وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے، یہ ارادہ ہے۔ تو سوال کیا ہے کہ خاندانی فضیلت جناب امیر المومنین نے کون سی بیان کی ہے اور کہاں بیان کی ہے؟ تو فقط یہ اتنا لکھنا ہے کہ اور ذہن میں رہے کہ فضیلت ہے کیا، تاکہ یہ یاد رہے اور آپ کہیں بیان کر سکیں۔ لیکن جواب میں کیا لکھنا ہے؟ خط نمبر 45۔ تو یہ ہو گیا اس ویڈیو کا سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 3 یہ کیا جا سکتا ہے کہ جناب امیر المومنین کو عموماً اہل سنت برادران کرم اللہ وجہہ لکھتے ہیں۔ اب یہ کرم اللہ وجہہ کا کیا مقصد ہے؟ اس کا سوال یہ ہے کہ کرم اللہ وجہہ علی کو کیوں کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ امیر المومنین نے اپنی زندگی میں کہیں بھی کسی موڑ پہ بھی خواہ وہ بچپنا ہو کسی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، لہذا یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ پیشانی ہے، یہ وہ سارے اقدس ہے جو کسی غیر کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکا، اس لیے کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کرم اللہ وجہہ کا دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل آپ نے جو پیش کرنی ہے، جواب یہ ہوگا کہ جناب امیر علیہ السلام نے خود خطبہ نمبر 195 میں اعلان کیا۔ جواب میں فقط آپ نے خطبہ نمبر 195 لکھنا ہے کہ خطبہ نمبر 195 میں جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاک صحابہ، امین صحابہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ علی نے اپنی زندگی میں نہ اللہ کے رسول اور نہ اللہ کی کبھی مخالفت کی ہے۔ جملے دہرا دوں، مفتی صاحب کا ترجمہ، پیغمبر کے وہ اصحاب جو احکام شریعت کے امین ٹھہرائے گئے تھے اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں نے کبھی ایک آن کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے سرتابی نہیں کی۔ جواب میں آپ نے فقط لکھنا ہے خطبہ نمبر 195۔ سوال نمبر 4 کیا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بچپنے میں کسی بہادری کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ہاں، جناب امیر المومنین نے بچپنے میں بہادری کا تذکرہ کیا ہے، وہ سن لیجئے اور آپ نے جواب میں فقط اس کو لکھنا ہے، خطبہ نمبر لکھنا ہے۔ جناب امیر المومنین
خطبہ میں فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا ہی تھا. دیکھیے اس کو ذرا میں لفظ پڑھ لوں کہ یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہے تو مرد شجاع لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں. علی پہ اعتراض کیا گیا کہ علی جنگ کے ڈھنگ نہیں جانتا. امام فرماتے اللہ ان کا بھلا کرے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کا تجربہ رکھنے والا ہو؟ یہ ہے فضائل علی. علی امیر المومنین شجاعت بیان فرماتے ہیں کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کا تجربہ رکھنے والا ہو اور میدان جنگ میں مجھ سے پہلے کار نمایاں کیے ہوئے ہوں؟ میں تو ابھی 20 برس کا بھی نہ تھا کہ حرب و ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اب تو 60 سے اوپر ہو گیا ہوں. اب یہ ہے علی اپنے بچپن کی شجاعت کو، میں ابھی 20 کا بھی نہیں تھا. وہ میں کبھی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ 20 سے پہلے مجھے لگتا ہے تلوار سے تو نہیں، لیکن ید اللہ نے اپنے ہاتھ نبی کے دفاع کے لیے یوں استعمال کیے کہ لقب ہی پڑ گیا ہڈیاں توڑنے والا. جواب میں آپ نے کیا پیش کرنا ہے کہ یہ بچپنے کی اور اس وقت کی شجاعت کہاں علی ابن ابی طالب نے بیان کی ہے؟ جواب ہے خطبہ نمبر 27. پانچواں اور آخری سوال یہ ہے کہ جناب امیر المومنین نے ایک جگہ پہ اپنے بچپنے کا اور بچپنے ہی کے انداز سے پیغمبر اکرم کے ساتھ اپنا ایک تعلق بیان کیا، اور وہ کہاں بیان کیا؟ آپ نے 5ویں سوال کا جواب تفصیلی ہے یہ، اور جواب فقط اتنا دینا ہے کہ یہ کون سے خطبے میں ہے، اور وہ جواب کیا ہے تفصیل تھوڑی سی اس فضیلت کو دیکھ لیجئے. جناب امیر المومنین خطبہ نمبر 190 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ عَصْرَ أُمِّ، میں پیغمبر اکرم کے پیچھے پیچھے یوں چلتا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. یہ ہے علی کا بچپنے کا نبی سے تعلق، اور کیا ہی خوبصورت جواب دیا، اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے. تو 5ویں سوال کا جواب کیا ہوگا؟ خطبہ نمبر 190 خطبہ قاسیہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.